الحمدللہ رب العالمین۔ آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، آنے لگی جو پاس دولت حرام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی، بھول گئے تمام عادت احترام کی۔ وضو غسل کے فرائض جسے آتے نہیں، وضو غسل کے فرائض جسے آتے نہیں، غلطیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی، غلطیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ آئے ہمارا آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیعت پناہ میں جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑے گا آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں نے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی شوق موجود تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنا اولیاء اللہ ہے سب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، بحروں پر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، چرند و پرند اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، خشک و تر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، پیارے حبیب کی اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا کی، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اسی دھرتی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اسی دھرتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اسی دھرتی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اسی دھرتی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اسی دھرتی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی اسی آسمان کے نیچے، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی تو اسی زمین کے اوپر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تھا، مکہ کے گلیوں میں نہیں، مدینے کے گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین میں نہیں، سارا ندی میں نہیں، غار حرا میں نہیں، طائف کے بازار میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، سدرہ سے آگے، آسمان سے آگے، لوح قلم سے آگے، بلکہ یہ کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا محترم سامعین کرام اپنے پیارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی جو آج تک کسی کو ملی نہ مل سکتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا ملتق کیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا ملتق
سب میں جب تک جب ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.